محترم دوستو السلام علیکم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز صحابین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مہینہ ہے. اس مہینے کا مقابلہ جو ہے کوئی مہینہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنا قرآن جو ہے سب سے بڑی کتاب، سب سے اونچی کتاب، سب سے افضل کتاب قرآن مقدس ہے. اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ساری کتابیں جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا. محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. رحمت اور مغفرت اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کرنے کا مہینہ ہے. محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے کہ 10 رمضان جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی جو انسان یہ مہینہ پاتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے 10 رمضان تک جو ہے رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو پسند کر لیتی ہے. اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان شریف کی روزے رکھتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے جو روزے دار کا دروازہ ہوتا ہے، جنت کا دروازہ، جس کے بارے میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین آسمان سے کہیں زیادہ لمبا اور چوڑا ہے اس دروازہ، یعنی یہ زمین آسمان کتنا فاصلہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس سے زیادہ فاصلہ ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار گزریں گے. تو محترم بزرگ اور دوستو، 10 رمضان جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے پاس جو ہے اپنے سے محبت کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور 10 رمضان کے بعد جو ہے پھر 10 رمضان، یعنی 10 رمضان کے بعد 20 رمضان جو آتے ہیں، وہ 10 رمضان کے بعد جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ رمضان ہے، یعنی 10 روزہ جو ہے مغفرت ہے. مغفرت کہتے ہیں اس کو جو انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان دنیا کے اندر جو ہے غیبت اور چغلی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، عاجزی اور انکساری ہو کر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں. یہ 10 روزہ جو ہے مغفرت کے لیے، اور 10 روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے، جو ہولناک منظر ہے
محترم بزرگ اور دوستو، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہے کہ وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوتی ہے، ایسی آگ ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ سوئی کے ناک کے برابر اگر کھول دی جائے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ کورونا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے ساری دنیا کو تاش ناش کر دیتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ یہ کرونا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک امتحان ہے۔ یہ میرا بندہ جو ہے بہت جو ہے گھمنڈ کے اندر ہو گیا ہے، بہت تکبر کے اندر ہو گیا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایسی ایسی بیماری بہت مرتبہ آ چکی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ نبیوں کے زمانے کے اندر جب نبی کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بیماری کر دیے تھے کہ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے نوک دار پتھر گزرتے تھے، جیسے آج گولی سے مارتے ہیں انسان کو، آج کو بلاత్కాر کر لیتے ہیں، آج جو حرام خوری کرتے ہیں تو انسان کو گولی مار کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے پاس سے جو ہے گولی بناتے ہیں، اور ایسی گولی بناتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے نوک دار پتھر بنا کر کے اور اس انسان کا نام بھی لکھ دیا کرتے تھے، اس انسان کے جو نام لکھ دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فرشتے کو عرض کرتے تھے کہ اس فلاں گنڈے کا، فلاں بدماش کا اس پتھر کے اوپر نام لکھ دو، اور وہ پتھر جو ہے اسی فلاں بدماش کے سر کے اوپر جو لگتا تھا وہ آر اور پار ہو جاتا تھا۔ قومیں عاد کے زمانے کے اندر آتی ہے، قومیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں آتی ہے، یعنی جو نبی پہلے نبی جو گزر چکے ہیں، محترم بزرگ اور دوستو، نبیوں کو نہیں مانتے تھے۔ ایک ایک وقت میں جو ہے 70 نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور نبی کو کہتے تھے کہ ہم تو یہ سب نہیں مانتے۔ تو نبی لوگ جب عاجز ہو گئے، جب جو ہے پریشان ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ پاک، یہ مجھے بہت ستا رہا ہے، یہ مجھے جو ہے آپ کی بات کو جو ہے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہم دعوت دیتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن یہ ظالم عرض کرتا ہے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، اپنا قرآن اپنے پاس رکھو۔ محترم بزرگ اور دوست، نوح علیہ السلام جب اللہ تبارک تعالیٰ سے انکساری کیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اور عاجزی ہو کر کے اللہ سے عرض کرتے گئے، اللہ پاک میں 50 معا یعنی 950 سال تبلیغ کیے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ محترم بزرگ اور دوست، آج ہم جو ہے نماز پڑھنے نہیں آتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال جو ہے تبلیغ کی انہوں نے، اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے مار پڑتی تھی، اس طرح سے مار ہوتی تھی۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک انسان ادھر سے دھکا مارتا تھا تو پھر جو ہے 10 میل تک جو ہے وہاں پہ جا کرتا تھا اس کو، پھر وہاں سے دوسرا انسان جو ہے، دوسرا ظالم جو ہے اس کو دھکا مارتا تھا، پھر تیسرے انسان کے پاس پہنچاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے 10 میل تک جو ہے اسی طرح دھکا مار مار کر کے، اور ایک آخری میں جو ہے گڑھا بنا دیا کرتا تھا، ایک گڑھے کے اندر جو ہے اس کو لات سے دھکا مار کر کے جو ہے اور وہ گڑھے کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ پہلے بوری کے اندر بند کر دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی ہے، جو 950 سال تبلیغ کیے، محترم بزرگ اور دوستو، وہ گڈھے کے اندر ڈال دیتے تھے، اور ظالم لوگ عرض کرتے تھے، یہ جو ہے مشرک لوگ عرض کرتے تھے کہ اب مجھے نجات مل گئی، اب جو ہے اس سے چھٹکاری مل گئی۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کی قدرت کچھ اور ہے۔ سارے انسان کا فیصلہ رد ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ جو کرنا چاہے گا وہی فیصلہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جب کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر کے اور انکساری ہو کر کے اور دعا مانگتے ہیں، لیکن پہلے وہ قرآن کے بارے میں نہیں سوچا، پہلے حدیث کے بارے میں نہیں سوچا، پہلے جو ہے نماز کو ترک کر دیا کرتا تھا، آج جو ہے دھویں دھار کا فیصلہ میں کروں گا اس کا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ساری چیزیں ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے اس گڑھے کے اندر ڈال دیتے تھے، اور سارے مشرک جو ہے، سارے ظالم جو ہے یہ عرض کرتے تھے کہ اب جو ہے مجھے نوح علیہ السلام سے نجات مل گئی، اب جو ہے مجھے کلمہ نہیں پڑھائے گا، اب مجھے جو ہے دین نہیں سکھائے گا، اب مجھے جو ہے اسلام کے اندر داخل نہیں ہونا پڑے گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے تھے کہ اے جبریل،
جاؤ اس گڑھے کے اندر جاؤ اور جنت کی دوا لے کے جاؤ، مرہم پٹی لے کے جاؤ، اور نوح علیہ السلام کے پہلے زخم کو صاف کرو۔ زخم کو صاف کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہوش کے اندر لاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو اچھی طرح سے بات کرو، اور نوح علیہ السلام کو عرض کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابھی راضی نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ابھی راضی نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت راضی ہوگا جب تو اپنا جو ہے کلمے کو پورا مطلب پھیلا دے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح جو ہے کرتے کرتے کتابوں کے اندر آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو جو ہے اس گڑھے کے اندر ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ظالم لوگ، وہ مشرک لوگ بوری کے اندر پتھر لے جاتے تھے، اور سب پتھر جو ہے اس کے کوئی سر کے اوپر مارتے تھے، کوئی پیر کے اوپر مارتے تھے، اور مار کر کے جو ہے اس کو ڈھانپ دیتے تھے، اس کو جو ہے پتھر سے ڈھک دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اب یہ جو ہے نوح علیہ السلام ختم ہو گئے، اب جو ہے یہ مطلب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، موت اور زندگی جو ہے دینے والا اللہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جیرو کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کب چکھنا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان گھڑی پوری ہو جاتی ہے، جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، تب اس کی روح قبض کرتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ تمام فرشتوں کے سردار کو بھیجتے ہیں، جبریل علیہ السلام، اور اس کو عرض کرتے ہیں کہ اس کو مرہم اور پٹی لگا کر کے اور اس کو عرض کرو، نوح علیہ السلام سے بولو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں 950 سال کے بعد جو عرض کرتے کہ اللہ پاک، میں جو ہے یہ ظالم سے آج جو آ گیا، میں ظالم سے جو ہے بہت پریشان ہو گیا، اب تو انتظام لے لے، اب تو انتقام لے لے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اے نوح، کیا تو پریشان ہو گیا؟ تو کیا عاجزی آ گیا؟ تو یہ ظالم سے جو ہے پریشان ہو گیا؟ فرماتے کہ ہے ہاں اللہ پاک، میں یہ ظالم سے بہت پریشان ہو گیا، میں تو یہ جو ہے مجھے مار کے جو ہے پورے بدن کو خراب کر دیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی دریا جو ہے رحمت جوش میں آتی ہے، اور عرض کرتے کہ اے نوح علیہ السلام، اب آسمان سے بارش ہوگی، اور جو ہے گھر کے اندر بارش ہوگی، اس کے برتنوں کے اندر بارش ہوگی، اس کے چولہے کے اندر بارش ہوگی، اس کی کشتی کے اندر بارش ہوگی، اس کے جو ہے پورے بدن کے اندر جو ہے میں بارش سے بھر دوں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بارش برسائے، اور نوح علیہ السلام سے عرض کرتے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ جو ہے اپنی کشتی کے اندر بیٹھ کر کے اور جو ہے شیئر کر لینا، آپ اپنی کشتی کے اوپر بیٹھ جانا، آپ کو جو ماننے والا ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو آپ کو نہیں ماننے والا ہوگا وہ ظالم کو میں تاش ناش کر دوں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور کتابوں کے اندر آتے ہیں یہ سارے ظالم جو ہے اس بارش کی وجہ سے سارے ظالم ختم ہو گئے۔ کتابوں کے اندر آتے ایک واقعہ کہ ایک بڑے گنڈے جو ہے 3 گنڈا تھا، بہت بڑا شیطان تھا۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے وہ عرض کرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بارش برسائے، ہم اس بارش سے نہیں مریں گے، ہم اپنا جو انتظام کر لیں گے۔ فرماتے کیا انتظام کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ جائیں گے، پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے، بارش ہوگی تو نیچے بارش ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ تینوں جو ہے مشرک جو ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور نیچے بارش ہو رہی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسی کے بدن سے جو ہے اس کو جو پانی سے بھر دیا۔ کتابوں کی طرح آتے کہ ایک ظالم کو پیشاب لگا، اور اتنا پیشاب کیا کہ وہ پورے جو ہے سر تک ڈوب گیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، دوسرا انسان اسی طرح ہوا، اور تیسرا انسان بھی جو ہے پیشاب کرتے کرتے لیٹرن پیشاب چاٹ کے ختم ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک تعالیٰ اگر جس کو عزت دینا چاہے، اگر پوری دنیا والے اس کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، اگر پوری دنیا والے جو ہے اس کو عزت دینا چاہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو محترم بزرگ اور دوستوں کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جب کسی نبی کو جو ہے برا بھلا کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح یہ کورونا عذاب آیا ہے، اسی طرح جو ہے پہلے بھی عذاب آیا ہے، وہ نحوست پہلے بھی آئے ہیں،
محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک امتحان ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور 1 مرتبہ جو ہے فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اگر نفل پڑھیں گے تو فرضوں کے برابر ثواب ہوں گے. تو محترم بزرگ اور دوستو، اگر 1 جھوٹ سے بچیں گے تو 70 جھوٹ سے بچ جائیں گے. اگر 1 نیکی کریں گے تو 70 نیکی کریں گے. لیکن اگر 1 جھوٹ بولیں گے تو اس کو 70 جھوٹ بولنے کے برابر جو ہے گناہ بھی ہوگا. کیونکہ محترم بزرگ اور دوستو، ابھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سارے شیطان کو جو ہے قید کر دیا. ابھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سارے شیطان کو قید کر لیا. لیکن محترم بزرگ اور دوستو، شیطان سے بڑھ کر وہ بڑا شیطان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. شیطان سے بڑا وہ شیطان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے بہت افضل مہینہ ہے. اگر مسجد کے اندر اگر قانون کے حساب سے منع کیا ہے تو گھر میں بھی نماز پڑھیں. محترم بزرگ اور دوستو، گھر میں نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نحوست کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے جو ہے نماز معاف نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوستو، چاہے گھر میں نماز پڑھیے، چاہے جنگل میں نماز پڑھیے، چاہے کہیں بھی نماز پڑھیے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا. میں رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن جو ہے یہ سب کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، یعنی سب کے لیے جو ہے یہ پاکیزی کتاب ہے، یہ جو ہے افضل کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے سارے انسان کے لیے ہے. محترم بزرگ اور دوستو، یہ کتاب کے بعد جو ہے، یہ قرآن کے بعد جو ہے کسی کتاب کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کسی جو ہے چاہے کوئی بھی کچھ بول دے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دین کو جو ہے آپ کے اوپر مکمل کر دیا. میں اپنے دین کو جو ہے مکمل کر دیا. اب یہ دین نہ گھٹ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ ایک آیت کم ہو سکتی ہے، نہ ایک آیت زیادہ ہو سکتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کو میں نے بنایا اور اسلام کو میں نے بنایا، حرام اور حلال جو ہے وہ چیز کو میں نے بنایا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے، تمہارے اوپر جو ہے روزہ فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتیوں کے اوپر روزہ فرض کیے. جیسے بڑے بڑے نبی جو پہلے نبی آئے تھے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے روزہ فرض کیے. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ پہلے والے انسان سے جو ہے بہت ہی اس سے کام لیا. نوح علیہ السلام ہے یا عاد علیہ السلام ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف کر دے، سارے نبیوں کی تکلیف جو ہے ایک طرف کر دے اور میری تکلیف ایک طرف کر دے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تکلیف بڑھ جائے گی، میری تکلیف جو ہے بڑھ جائے گی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم ستایا کرتے تھے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو محترم بزرگ اور دوست، اس وقت بھی جو ہے سب سے پہلے پتھر جو لگا تھا وہ سگے چچا جو ہے ابو لہب کا جو پتھر لگا ہے. اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے صبح سے شام تک جو ہے 1 بوری بھر لیتے تھے، اور 1 بوری جو پتھر بھرنے کے بعد جو ہے صبح سے شام تک جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے اس پتھر سے. لیکن محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتھر سے مارنے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ آ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً قرآن کی آیت نازل کر دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے قیامت کے دن، اور جو ہے اس کو جو ہے جہنم کی آگ کے اندر جو ہے رکھا جائے گا، اور من مسد اس کی مونج کی رسی سے جو ہے اس کو گلے کے اندر ڈال کر کے اور پورے جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا. تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹھیس پہنچائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ روزے دار اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے روزہ رکھنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور حدیث کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جتنے بھی نماز ہے اور حج ہے اس کا بدلہ جو ہے کسی اور طرح سے دیا جائے گا، کیونکہ اگر حاجی ہے زیادہ پیسہ ہے تو وہ انسان حج کر سکتا ہے، اور اگر نماز ہے محترم بزرگ اور دوستو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر جو ہے زکوٰۃ فطرہ ہے، اگر وہ پیسہ ہے تو انسان جو ہے زکوٰۃ فطرہ نکال سکتا ہے، لیکن روزہ جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر اس انسان کے روم کے اندر جو ہے چاہے کتنوں اچھے کھانا بنا ہوا ہے، چاہے کتنوں ہی بہترین پھل فروٹ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اجازت نہیں ہے تو نہیں ہے، جب تک جو ہے سورج نہیں ڈوبے گا تب تک وہ جو ہے چاہے کتنا بڑا کلنڈر ہے، چاہے کتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن چاہے بھوک سے پیاس سے چاہے وہ عاجزی ہو کر کے اور جو ہے بےتاب ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ دل ہی دل میں عرض کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا روزہ ہے، یہ فرض روزہ ہے اور میں روزہ رکھا ہوں، یہ چاہے کتنا بہترین سے بہترین کھانا ہے لیکن وہ کھائے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اجر جو ہے میں خود دوں گا، اس کا اجر میں خود دوں گا، چاہے وہ کسی حال میں رہے گا، لیکن انہوں نے روزہ رکھا اور میرے لیے روزہ رکھا اور میرے سے ڈرا۔ تو محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ روزے کے بدلے جو ہے جنت ہے، اور صبر کا بدلہ بھی جو ہے جنت ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اس رمضان مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نماز و تراویح کی احتیاط کریں۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنے صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى إمامين سعيدين شهيدين
أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام ومنك السلام ربنا بالسلام وعلينا والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. رب اجعلني مقيم الصلاه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب النار وقنا عذاب الصراط. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک اپنا گار سلیقان بدکار میرے حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اکبر پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو دور فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پاک صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو علم والے وسیع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک پورے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جس کے اندر ہمت ہے اور طاقت ہے صحت ہے اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک روزے اے اللہ روزے سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام انسان جو ہے اے اللہ پاک تمام انسان کو روزے دور فرما. اے اللہ پاک اور یہ جو بیماری آئی ہے اے اللہ پاک بیماری کو دور فرما. اے اللہ پاک نبوست اور ظالم کو اللہ پاک عطا فرما. اے اللہ پاک قرآن حدیث سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہماری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ایک حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک قرآن حدیث سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے اللہ تمام مرحوم اور مرحومہ قبر میرا بخشنا فرما. اے اللہ تمام والد اور والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک جو پانی وہ بھی عطا فرما. جو پانی سے رہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک زبان سے غلط بات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک زبان سے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک زبان سے اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک زبان سے اللہ پاک اور آپ سے ہاتھ سے پیر سے اے اللہ پاک پورے جسم سے جو ہے اے اللہ پاک اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم